بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد حجت۔ اس کی تعریف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 39ویں درس کا پہلا حصہ، امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر عقلی دلائل، صفحہ نمبر 300۔ علی علیہ السلام وہ ہے جو بیت المال میں جھاڑو دے کہ اس میں نماز پڑھتا تھا۔ علی علیہ السلام وہ ہے جو کہتا تھا اے مال و دولت جاؤ کسی اور کو فریب دو۔ علی علیہ السلام وہ ہے جس نے اپنے پیچھے میراث میں مال دنیا نہیں چھوڑا، جبکہ شام کے علاوہ کل جہان اسلام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ ینابیع المودۃ، شیخ سلمان غنزروی، جلد اول، صفحہ نمبر 446۔ اہداف درس: امام علی علیہ السلام کی امامت پر عقلی دلائل کا بیان۔ نمبر 2، فاضل اور مفضول کو برتری دینے میں عقلی قباحت۔ نمبر 3، باقی تمام اصحاب پر امیر المومنین علیہ السلام کی برتری پر دلائل۔ اس درس میں ہم امامت امیر المومنین کے ولا پر بحث کریں گے اور ساتھ ہی کچھ شبہات کا بھی جواب دیں گے، اور اس درس میں ہم امام علی علیہ السلام پر ادلہ عقلی نقل کریں گے اور آئندہ آنے والے دروس میں ادلہ نقلی پیش کریں گے۔ فاضل پر مفضول کو برتری و تقدیم دینے میں قباحت۔ عقل اور فاضل پر مفضول کی برتری۔ جن مسائل میں تمام انسانوں کی عقل ایک سا حکم کرتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک کسی کام کو انجام دینے کے لیے ایک برتر شخص موجود ہو تو کسی کمتر انسان کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے۔ مثلاً اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے ایک بہترین اور تجربے کار طبیب دسترس میں ہو تو کوئی دلیل نہیں کہ ایک کمتر درجے کے طبیب کے پاس جایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا میں رہنے والے تمام عاقل افراد فاضل پر مفضول کو فوقیت و برتری دینے کے قبیح اور غیر عقلی کام سمجھتے ہیں۔ قرآن اور تقدیم میں مفضول بر فاضل، یہ مطلب قرآن کی آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: وہ جو ہدایت پا گیا ہو اور کمال کے مرتبے تک پہنچ گیا ہو، اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو ہدایت کے معاملے میں خود دوسروں کا محتاج ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ ترجمہ: کیا وہ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ احادیث اور تقدیم مفضول بر فاضل، اس حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک کی جانب اشارہ کریں گے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہو جائے جبکہ وہ جانتا ہو کہ ان کے لیے اس سے بہتر شخص موجود ہے، تو ایسے شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ریفرنس نمبر 1، تاریخ مدینہ و دمشق، صفحہ نمبر 253 256۔ کنز العمال، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 88۔ اس بنا پر افضل کے ہوتے ہوئے فاضل اور عالم کے ہوتے ہوئے عالم کے پیچھے جانا غیر معقول اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمین کے ساتھ خیانت ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے تمام صحابہ پر برتری اہل سنت کی زبانی۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی خصوصیات کا باقی اصحاب کے ساتھ مقایسہ کریں تو ہم انہیں باقی سب سے برتر پائیں گے، اور عقل کا حکم ہے کہ انہیں ہی مسلمانوں کا امام مانا جائے۔ اس درس میں ہم نمونے کے طور پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی چند خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ علم امام علی علیہ السلام۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں،
جتنی روایات علی علیہ السلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی بھی صحابی کے حق میں وارد نہیں ہوئیں۔ امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں وارد ہونے والی احادیث سے ایک وہ متواتر حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہیں۔ تو جو کوئی بھی علم کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ در سے داخل ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں 100 میں سے 90% علم علی علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اور وہ 10% جو دوسروں کے اختیار میں ہے، علی علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں بھی شریک ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کے علم کے مقابلے میں میرا اور باقی تمام اصحاب کا علم 7 سمندروں کے مقابل ایک قطرے کی مانند ہے۔ عائشہ علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہتی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے علی علیہ السلام ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، علی کے سوا کسی نے دعویٰ سلونی نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کا علم بہت سے مقامات پر خلفاء کی غلطیوں کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اہل سنت کے مصادر میں بھی عمر بن خطاب سے 70 سے زیادہ مقامات پر یہ جملہ نقل ہوا ہے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے جس کے حل کے لیے ابو الحسن علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ جیسے کہ آیہ مباہلہ میں امام علی علیہ السلام کے مقام میں اعلیٰ کا اثبات کرتی ہے۔ ریفرنس نمبر 1، آیہ مباہلہ میں امام علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر کہہ کر مخاطب کروایا گیا ہے۔ اس آیت میں انفسنا مولا علی سے مختص ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شیعہ سنی یدعات میں سے ہے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی جان سے جدا نہیں ہوتا، یعنی جس چیز کی بھی کسی سے نسبت دی جائے در حقیقت وہ اس کی جان سے نسبت ہوتی ہے، لہٰذا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لدنی کے حامل ہیں تو اس کا نفس بھی علم لدنی کا حامل ہے۔ شجاعت امام علی علیہ السلام، عقل جس دوسری صفت کو جانشین پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتی ہے وہ شجاعت ہے۔ علماء اہل سنت علم شجاعت علم شجاعت کے معنی فقط اچھے سے جنگ لڑنے کے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ امام حفاظت شریعت کے لیے کوشش کرے اور وہ چیز جو خدا اور اس کا رسول چاہتے ہیں اسے انجام دے۔ اس مختصر سی توضیح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو تمام جنگوں میں صف اول کا جنگجو اور نامور تھا، مگر اسلام اور وحدت مسلمین کی خاطر 25 سال تک سکوت اختیار کیے رہا۔ آپ عالم میں تو ہیں اپنی مثال، آدمیت میں اور شجاعت کی۔ میر ناشاد، شجاع ترین انسان۔ تاریخ شہادت کے مطابق اصحاب پیغمبر میں سے کوئی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برابر شجاع نہیں تھا۔ صدر اسلام کی جنگیں جیسے کہ بدر و حنین، احد و حنین، خندق وغیرہ میں علی شجاع ترین انسان ثابت ہوئے۔ اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت کی جانب مراجعت کی جائے اور امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کا دیگر اصحاب کے ساتھ مقایسہ کیا جائے۔ علی علیہ السلام کی شجاعت کا پتہ شیعہ سنی دونوں کی روایت میں ملتا ہے۔ ریفرنس نمبر 1، المستدرک علی علی الصحیحین جلد 3 صفحہ نمبر 34۔ علی کا
روز خندق، عمر بن عبدو سے مبارزہ کرنا میری امت کے قیامت تک کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ البتہ دوسرے منابع میں امیر المومنین کے ثواب کو جن و انس کی عبادت سے افضل بتایا گیا ہے۔ عمر بن خطاب کے بقول اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کے ستون کچھ بھی برپا نہ ہوتے۔ شرح النہج البلاغہ ابن ابی الحدید متعزلی جلد 16 جلد 12 صفحہ نمبر 86۔ علی علیہ السلام اور در خیبر۔ امام علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک جو آپ کی شجاعت پر دلالت تام کرتی ہے اور در خیبر کا اکھاڑنا، یہ واقعہ اہل سنت کی کم و بیش 100 منابع میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے فقط امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت سے مترشح نہیں ہوتی، بلکہ اہل سنت کے منابع کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کو علم دیں تو اس سے پہلے اس لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ علی تنہا شجاع نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسولہ۔ ریفرنس نمبر 1 صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 207، حدیث نمبر 3702۔ بخاری دوسری جگہ پر کہتا ہے فبات الناس لیلتہم ایہم یولی، تمام شب صحابہ اس خیال میں تھے کہ کل علم کسے ملتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 20، حدیث نمبر 309۔ عمر بن خطاب نقل کرتے ہیں اپنی تمام زندگی میں جس روز میں نے لشکر کی فرماندہی کی تمنا کی تھی وہ یہی روز تھا۔ صحیح مسلم جلد 7 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 2116۔ علی علیہ السلام جنگ احد میں سپاہ اسلام کی ظاہری شکست کے بعد فقط علی یا کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ ہی تھے جس نے 20 زخم کھائے لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اس اخلاص و ایثار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کہ جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان نعرہ بلند کیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ریفرنس نمبر 2 وفقہ صفین نصیر ابن مزاحم بن سیار المنقری جلد اول صفحہ نمبر 315۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں علی کی شجاعت کارساز رہی اور اس نے کام کو اسلام کے فائدے میں ختم کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق پر ہونے اور اپنے لیے بہترے دلائل رکھنے کے باوجود عالم اسلام کو روم و ایران کی سلطنت سے خطرے کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ حقیقی شجاع کون ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی شجاع اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان و نام اور باقی تمام چیزوں سے گزر کر دکھا سکتا ہے۔ ہماری نگاہ میں علی علیہ السلام کے اس کام کی قیمت ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انجام دیا۔ زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لڑی ہوئی جنگوں سے کہیں زیادہ۔ ریفرنس نمبر 3 خطبہ شقیقیہ۔
لگائیں جو سروں کی بازیاں، یہ کام ان کا ہے، امامت کیا کریں گے جھک کے پانی مانگنے والے۔ زہد علی علیہ السلام۔ امام کے لیے دوسری صفات کی طرح زہد اور اخلاقی جاذبے کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو ایک خط میں تحریر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ہر امت کا ایک پیشوا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ تمہارا پیشوا میں ہوں، پوری دنیا کے مال و اسباب میں سے 2 لباسوں سے زیادہ لباس نہیں رکھتا اور 2 روٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ ریفرنس نمبر 1 نہج البلاغہ نامہ 45۔ اس موضوع پر کہ علی علیہ السلام نے خود کو دنیا کی محبت سے آلودہ نہیں کیا، شیعہ اور سنی حضرات میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس حال میں زہد کا دامن تھامے رہے جب آپ اپنے اختیارات سے بہت آسانی سے امکانات و بہتر وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اپنے قریبیوں کو مال و دولت کی فراوانی سے نواز سکتے تھے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں، اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کی تلاش میں نکل اور کسی اور کو فریب دے۔ میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کا محل نہیں۔ ریفرنس نمبر 2 شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ نمبر 224۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی جو خود کو انسانوں کا رہبر قرار دے تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے زیادہ خود سازی کرے اور زبان سے زیادہ کردار سے تربیت کرے، کیونکہ جو خود مؤدب ہو جائے گا وہ اس کے مقابل تعظیم کے لیے سزاوار ترین شخص ہے جو بعض دوسروں کو سکھاتا رہے۔ ریفرنس نمبر 3 نہج البلاغہ حکمت 73۔ عصمت اور علی علیہ السلام۔ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین خصوصیت میں سے ایک عصمت بھی ہے، جو شریعت کی بیان و تشریح، اس کی حفاظت، امام کے تکامل معنوی اور دوسری چیزوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے آیت قرآنی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت جو امیر المومنین علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرتی آیت تطہیر ہے، اور خدا کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ پلیدگی اور گناہ کو تم سے دور کر دے، اے اہل بیت، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اسرار الہی۔ یہ آیت کلمہ انما سے شروع ہوتی ہے، جو کہ حصر کے لیے قوی ترین الفاظ میں سے گنا جاتا ہے، اور یہ رجس اور پلیدگی کو دور کرنے کے لیے اہل بیت پر منحصر کرتا ہے۔ الرجس میں الف اور لام استغراق کے لیے ہے، اور یہ کل رجس کے معنی میں ہے، یعنی ہر قسم کی نجاست کو شامل کیا جاتا ہے اس میں، وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ آیت تطہیر میں شمولیت۔ اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟ بے شک علی علیہ السلام جزو اہل بیت پیغمبر ہے، اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا روشن تھا کہ اصحاب میں مشہور تھا۔ ریفرنس نمبر 1 عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا، اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب دیا، فلاں فلاں۔ پوچھا گیا، اور علی؟ کہا، علی تو جزو اہل بیت ہیں۔ شواہد التنزیل جلد دوم صفحہ نمبر 270۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فقیر، مسکین اور اسیر کو اپنا کھانا خیرات کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علیک یا اہل البیت النبوۃ، فاتور رسول اللہ فقال، الہی ہؤلاء اہل البیت فارحم یا رب اغفر لہم، ہؤلاء اہل البیت فحفظہم ولا تفقصہم۔ شواہد التنزیل جلد دوم صفحہ نمبر 397، حدیث نمبر 1042۔
اور اصحاب میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں خانہ علی علیہ السلام پر فرمایا کرتے تھے: السلام علیکہ یا اہل البیت نبوتا۔ ریفرنس نمبر 2، درود المسلمین، صفحہ نمبر 239، صحیح مسلم، کتاب الفضائل صحابہ۔ حدیث قصہ میں بھی اس امر پر ایک بہترین شاہد ہے کہ علی علیہ السلام جزو اہل بیت ہیں۔ قرآن کی نص صریح کے مطابق اہل بیت معصوم ہیں اور ان سے ہر قسم کی نجاست دور ہے، کیونکہ یہ خدا کا قطعی ارادہ ہے۔ تخلیق پنج تن پر خدا کو غرور ہے اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو اہل پیمبر سے دور ہے۔ دوسری طرف یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ازواج نبی جز اہل بیت نہیں، اور وہ آیت تطہیر میں شامل نہیں ہیں۔ ریفرنس نمبر 1۔ اہل سنت کے بعض علماء نے اس چیز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح ازواج کو بھی جزو اہل بیت ثابت کر کے اس فضیلت بزرگ کا حقدار قرار دیں، جبکہ اس آیت میں تدبر کرنے سے ان کی تمام تدابیر باطل ہو گئیں۔ اس قذیفے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی راہیں موجود ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان میں سے کچھ پیش کرتے ہیں۔ آیت تطہیر مستقل طور پر نازل ہوئی، اور ایک اہم نقطہ جس کی جانب مخالفین عصمت ائمہ کی توجہ نہیں کی گئی کہ آیت تطہیر بصورت مستقل نازل ہوئی ہے، نہ کہ اپنے سے پہلے اور بعد والی آیت کے ہمراہ۔ اور یہ بات اہل سنت منابع سے 70 سے زیادہ روایت کے ذریعے قابل اثبات ہے۔ ان روایات میں سے ایک ایسی روایت بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے کے ساتھ نازل ہوئی جن میں مخاطب ہمسران پیغمبر ہیں، اور آج تک کسی مفسر نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ صحیح السند روایت میں اہل بیت کے مصداق میں فقط 5 نفر ہیں، اور اہل سنت منابع میں بہت سی صحیح السند روایات موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر کا مصداق پنجتن پاک علیہ السلام ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ ان میں سے کچھ روایات نقل کرتے ہیں۔ طحاوی سند صحیح کے ساتھ نقل کرتے ہیں: ان سلمۃ قالت نزلت هذا الآیات فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ احمد بن محمد الطحاوی، شرح المشکل الآثار، تحقیق شعیب الرنوت، جلد دوم، صفحہ نمبر 232۔ ابو عیلی صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں: ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں جز اہل بیت ہوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو خیر پر ہے۔ ابو یعلی موصلی سند، ابی یعلی تحقیق حسین سلیم اسد، جلد 12، صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر 6888۔ طحاوی کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایسے ہی صحیح سند کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ ام سلمہ چادر میں جانے کا قصد رکھ دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کا دامن کھینچ لیا اور انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ احمد بن حنبل الشیبانی، فضائل صحابہ، تحقیق وسیع اللہ محمد عباس، جلد دوم، صفحہ نمبر 202، حدیث نمبر 1029۔ مسند احمد، جلد دوم، صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر 24739۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ام سلمہ جزو اہل بیت تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر میں داخلے کی اجازت کیوں نہیں دی؟
ایسے ہی صحیح سند کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ تو اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہو جاتا جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ آیہ اول الامر، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اول الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس آیت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کو بنا کسی قید و حد کے متعلقاً واجب قرار دیا اور اولو الامر کے لیے متعلق اطاعت کا حکم اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی ویسے ہی معصوم ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف دلائل کی بنا پر یہاں اولو الامر کے مصادیق بھی اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ریفرنس نمبر 1۔ فخر الدین رازی جو اہل سنت کے مشہور مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کی عصمت کے معنی اخذ کیے ہیں۔ آیت تطہیر آیت الامر کا انضمام ہے۔ ان دونوں آیتوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے سے مولا علی علیہ السلام کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے۔ خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ اول الامر جو معصوم کی اطاعت واجب ہے۔ دوسری جانب آیت تطہیر کے مطابق اہل بیت معصوم ہے اور ان دونوں آیات کے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ علی علیہ السلام جو آیت تطہیر کے مطابق جزو اہل بیت ہے اور معصوم ہے کی اطاعت یہ آیا اول الامر کی بنا پر اس لیے واجب ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں اور در حقیقت اس آیہ تطہیر پر ایک تاکید کی صورت رکھتی ہے۔ آیہ مباہلہ، وہ آیت جو امام علی علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے اس میں سے ایک آیت مباہلہ ہے۔ اور علم کے آ جانے کے بعد اگر یہ تم سے کٹ حجتی کریں تو بس کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ خدا نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے نفس یعنی جان کو مباہلے کے لیے تیار کریں، اور شیعہ اور سنی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو بطور نفس مباہلہ میں لے گئے تھے۔ یہ بات روشن ہے کہ کوئی بھی صفات و خصوصیات کے معاملے میں اپنی جان سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں پس علی علیہ السلام کے جو کہ جان پیغمبر ہیں کی عصمت کی بھی درجہ استبات تک پہنچ جاتی ہے۔ ریفرنس نمبر 2۔ اصحاب میں سے 51 افراد نے اس واقعے کو اتفاق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ المیزان، تفاسیر اہل سنت، تفسیر کبیر، آلوسی، مراغی، روح البیان، المنار، ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ نمبر 293، مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ نمبر 105، مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 185 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس درس کا یہ حصہ ختم ہوا۔ اگلا حصہ